أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. राजधानी एक्सप्रेस कि राजधानी ट्रेन रोक सकते हो जबकि वो बहुत 4-5 स्टेशनों पे रुकती है, बकिया 50 सैकड़ों स्टेशन छोड़ देती है. हाँ कहा इस छोटे से हाल्ट पर जहां कभी कोई लोकल ट्रेन भी नहीं रुकती यहां भी रोक सकते हो? बोले यहां भी रोक सकते हैं, कल देख लेना. अब चुनांचे अपने मेहमान के सामने फख्र साबित करने के लिए वो गया. अब जनाब राजधानी ट्रेन का टाइम हुआ एक्सप्रेस का. अब तूफान की तरह वो आ रही थी, ये लाल झंडी लेके खड़ा हो गया. अब लाल झंडी दूर से, अब जाहिर ट्रेन करकरा की इतनी तेज रफ्तार, ब्रेक लगाते 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 ड्राइवर परेशान, आके ट्रेन रुक गई और आके ट्रेन हाल्ट पे रोक दी इस राजधानी एक्सप्रेस. थोड़ी देर के बाद उसमें से वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, गार्ड जो होता है पीछे होता ना, वो पीछे ही इतना ब्रेक मार के उसके सामने उसका पिछले ही डब्बा रुका होगा तो आसानी के साथ उतर के आया वो गार्ड. पहलवान से पूछा क्या बात है, क्या आगे लाइन खराब वगैरह या कोई एक्सीडेंट हुआ? कहा कुछ भी नहीं. कहा लाइन खराब है? कहा लाइन भी खराब नहीं. कहा एक्सीडेंट हुआ? कहा कुछ भी नहीं. तो कहा नालायक फिर क्यों तुमने लाल झंडी दिखा दी? कहता मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरे दिल ने कहा लाल झंडी दिखा दूं, रोक दी मैंने. निकाला जूता और 10 जूते मारे, 10 जूते मारे. कहा मजदूर इतनी हमारा टाइम तूने वेस्ट किया और ऐसी तेरी मर्जी. 10 जूते मार के फिर हरी झंडी दिखा लेके चला. तो ये मेहमान जो था साथ में, इसने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई तुम्हारी, हैं तुम्हारी तो बड़ी बेइज्जती. उसने निकाल के 10 जूते मारे तुमको, ये कोई इज्जत है? उसने कहा इज्जत उज्जत की बात नहीं है, अबे पावर की बात है. मेरा पावर था, मैंने ट्रेन रोक दिया, उसका पावर जूता मारने का था, जूता मार दिया. तो ये पावर की बात है भाई, है कि नहीं? तो ये मुकद्दर की बात है. किसी के मुकद्दर में जूता खाना है, किसी के मुकद्दर में कुछ. हमारे मुकद्दर में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह है, हम उसकी दावत और नश्र इशाअत करते हैं. और इनके मुकद्दर में जो है मौलाना अशरफ अली साहब तानवी के तालीमात और उनके बयानात हैं जो नगर ले लेके फिर रहे हैं. अल्लाह इन्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के दावत की तौफीक अता फरमाए. ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे बिछड़े हुए भाई हैं. अल्लाह इन्हें हमें अपने गले लगाने की तौफीक अता फरमाए और इन्हें सही मनहज और सही तरीका अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए. मेरे भाइयों, ये पूरी कोशिश है, यही वजह है. कोई भी मैं समझता हूं तबलीगी जमात ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी को बहिश्ती जेवर जहेज में न देता होगा. बहिश्ती जेवर जरूर उसके घर घर में मौजूद है. और तबलीगी जमात में शमूलियत इख्तियार करने वाले जितने भी नए अराकीन हैं, ये किताब तोहफतन उनको पेश की जाती है कि अपने घर में रखो. आइए देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या तालीमात हैं जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी इस किताब में पेश की हैं, जिनको मौलाना इलियास साहब ने बड़ी पसंद फरमाया है और जिनको जो है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जो जज रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी बयान दिया है कि औरतों, मर्दों और ऊंचे दर्जे के उलमा और फुक़हा के लिए यह किताब मिशअल राह है. हाँ, चुनांचे बहिश्ती जेवर में मौजू और ज़ईफ रिवायात और मन गढ़ंत किस्से और कहानियां अपनी जगह वो तो हैं ही हैं. 2 किस्म के दीनी मसाइल मौजूद हैं. नंबर 1 वो मसाइल जो कि कुरान मजीद और अहादीस सहीहा के सराहतन खिलाफ, कुरान मजीद के भी खिलाफ ऐसे मसाइल बयान किए गए हैं. और ये दावा है, और ये दावा कोई दावा नहीं ऐसा कि बढ़ हो, नहीं, मैं अभी बताता हूं इंशाअल्लाह. और अहादीस सहीहा के खिलाफ नंबर 1. नंबर 2
وہ مسائل وہ مسائل کہ جن کے سلسلے میں شریعت سازی کی گئی ہے، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ شریعت بنائی گئی ہے اپنی طرف سے۔ استغفر اللہ۔ اب آئیے، اور جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام میں شریعت سازی کا قطعاً کسی کو حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اور چنانچہ ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے وہ آیتیں اور وہ حدیثیں کوٹ کی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور آخر میں ہم اپنے علماء مذہب حنفیہ سے، چاہے وہ بی گروپ کے ہوں یا ڈی گروپ کے ہوں، وہ بہشتی زیور لکھنے والے ہوں یا سنی بہشتی زیور لکھنے والے ہوں، دونوں حنفی ہیں، ہم دونوں سے درخواست کریں گے کہ میرے عزیزو، ہمارے اس بیان میں جو بہشتی زیور کے تعلق سے ہم کوٹ کر رہے ہیں، فقہ حنفی کے بارے میں کے مسائل کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی صحیح حدیث پیش کریں، کیا ان کے یہ اعمال یا لکھی ہوئی یہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ نہیں تو توبہ کرو اور اللہ کے لیے اللہ کے صحیح دین کی طرف آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سیر کرتے ہیں اس زیور کی جسے بہشتی کہا گیا ہے، کہ اس کے اندر کیا یہ بہشتی زیور ہیں یا نہیں۔ اور زیور آپ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، انہی کی مناسبت سے عورتوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر کئی عقیدے لکھے گئے ہیں، جس میں ایک عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم عقیدے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ولی لوگوں کو، جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں جاگتے میں سوتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اسی کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ نبیوں پر وحی ہوتی ہے، انبیاء پر وحی کے ہوتی ہے، اور ولیوں پر کشف اور الہام کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کشف اور الہام کے جو اصطلاحات صوفیوں نے بنائے ہیں، اسے قرآن و سنت میں کہاں، کون سی جگہ؟ اور اگر یہ کشف اور الہام کے دروازے آپ ہر ایرو گرو کے لیے کھول دیں تو پھر پتہ چلے، تو پھر جتنے بھی خرافات آج دین کے نام پر شرک اور بدعات ہو رہے ہیں، اور تصوف کے نام پر جو ایک الگ سے دین بنایا گیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہو رہی ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے، ولیوں کو کشف اور الہام سے، اور کہتے ہیں عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں غیب کی معلوم ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بعض باتیں غیب کی عام لوگوں کو نشانیوں سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بہشتی زیور کے اندر موجود ہے۔ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے اندر عقائد کے بارے میں نے کہا، میں زیادہ آج مسائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، عقائد کے بارے میں یہ تو مختصر ہے۔ بڑے بڑے گناہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ حضرت نے لکھا ہے کسی کا گلہ شکوہ سننا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کی شکوہ شکایت سننا کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ اعوذ باللہ۔ ابھی آپ کے پاس کوئی شکوہ شکایت لے کے آتا ہے تو آپ سنیں نہیں، خلاص نہیں سنتے، بھائی یہ کبیرہ گناہ ہے، ہم نہیں سنتے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ حضرت کا اپنا من گھڑت مسئلہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے اناج کی گرانی سے خوش ہونا۔ اناج مہنگا ہو گیا، اس سے خوش ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اگر آپ تاجر ہیں، اگر کبھی 1 روپیہ کلو آج بک رہا ہے، کل 1.5 روپیہ ہو گیا، تاجر خوش ہو گیا، بھائی یہ کھیت والا خوش ہو گیا، اناج مہنگا ہو گیا، چلو بیچ دو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں بعض عورتیں اور لڑکیاں بدبد کے گڈے اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ بھی جوا ہے۔ گڈے گڑیاں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کھیلا کرتی تھی، کھیلتی تھی کہ نہیں کھیلتی تھی؟ ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے گڈے گڑیاں کے کھیل کھیلیں کہ نہیں کھیلیں؟ گڈے بناتی تھیں، وہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک گھوڑا بنایا تھا انہوں نے، حضرت عائشہ نے، اس کے پر تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا اس سے کھیل رہی ہیں، تو دیکھا کہ گھوڑے کو پر لگائیں، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ آپ ہنس دیے، یعنی یہ بچپن والی بات ہے، بچوں کی باتیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اعوذ باللہ۔ یعنی یہ دیکھیں آپ